بلعم بن باعورہ کون تھا، اس کا مقام کیا تھا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو نافرمانی کرنے سے پہلے ہی اسے روک دیتے، پھر ان آیات پر عمل کی وجہ سے اسے بلند مرتبہ عطا فرما کر ابرار کی منزل میں پہنچا دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس نے دنیا اور اس کی لذتوں کو آخرت اور اس کی نعمتوں پر ترجیح دینے میں اپنی خواہش کی پیروی کی۔ لالچی اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے علماء کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں بلعم بن باعورہ کا حال بیان ہوا۔ یہ شخص فضل و کمال کی اس منزل پر فائز تھا کہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اسے معلوم تھا، جو دعا مانگتا وہ قبول ہوتی تھی۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ لیتا تھا۔ 12,000 طلبہ اس کے درس میں شریک ہو کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ ساوی الاعراف تحت الآیہ 175-2 727 فضل و کمال کا اتنا بڑا مرتبہ پانے والا شخص جب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، دنیا کے مال اور اس کی نعمتوں کی طرف راغب ہو گیا، آخرت اور اس کی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو انجام کار جو کچھ اسے عطا ہوا تھا سب چھین لیا گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا اور دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہوا۔ اس واقعے میں ان علماء کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جو اپنے علم کے ذریعے یا اپنے علم کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے اور دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں طلب کرتے ہیں۔ خازن الاعراف تحت الآیہ 176-2 160۔ یاد رہے کہ مال اور مرتبے کی حرص دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور قلبی لالچ کی وجہ سے لیے گئے مال میں برکت نہیں دی جاتی۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ترمذی کتاب الزہد 44 باب 4 166۔ الحدیث 2383۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال تر و تازہ اور میٹھا ہے، جو اسے اچھی نیت سے لے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لے گا تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو۔
اور یاد رکھو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بخاری کتاب الرقاق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضل مال خزر حلوہ 4 230 الحدیث 6441 فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ اس آیت میں دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے دین کے احکام پس پشت ڈالنے والے عالم کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کتا ایک ذلیل جانور ہے، اور ذلیل تر کتا وہ ہے جو تھکاوٹ، شدت کی گرمی اور پیاس ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہر وقت زبان باہر نکال کر ہانپتا رہتا ہو۔ جس شخص کو اللہ تعالی علم دین کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے اور اسے لوگوں کے مال سے بے نیاز کر دے، پھر وہ کسی حاجت و ضرورت کے بغیر صرف اپنی قلبی خساست اور کمینہ پن کی وجہ سے دین کے واضح احکام سے اعراض کر کے دنیا کے مال، دولت اور منصب و مرتبے کی طرف جھکے اور اس خبیث عمل پر قائم رہے، تو وہ ہانپنے والے کتے کی طرح ہے کہ ہانپنے والا کتا کسی حاجت کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی فطرت کی وجہ سے ہانپتا رہتا ہے۔ تفسیر کبیر الاعراف تحت الآیہ 176 5 405 درباری علماء کے لیے عبرت۔ اس آیت میں ان درباری علماء کے لیے بڑی عبرت ہے جو منصب و مرتبے، مروعات و وظائف کے حصول کی خاطر طبیعت کے مطابق فتوے اور ان کے موافق بیان دیتے ہیں۔ اگر یہ فتوے قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ٹکراتے ہوں تو انہیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ان کا انجام بھی بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کا گستاخ عالم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتے کی طرح ہے کہ نہ دنیا میں عزت نصیب ہو اور نہ آخرت میں، کیونکہ بلعم اللہ عز و جل کا منکر نہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتے کی بدترین حالت سے تشبیہ دی۔